آپ حضرات سے جو 2 ہفتے کا گیپ ہے اس پر معذرت، بہت کچھ اس بیچ میں ہوا ہے اور میں اپنی کوئی حالانکہ میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس پر تبصرہ نہیں کر سکا ہوں. تو جو باتیں پرانی ہو گئیں، جو گئیں وہ گئیں. اب اگر کسی نے ان میں سے کسی بات کے تعلق سے سوال کیا تو میں انشاءاللہ ضرور تبصرہ کروں گا. ٹائم مختصر ہے اور انشاءاللہ بہت سارے لوگوں سے گفتگو کرنی ہے. میں صرف آغاز میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا، اور یہ سوال سوشل میڈیا پر خصوصاً واٹس ایپ کے اوپر مجھے بہت سارے لوگ بار بار بھیج رہے ہیں، اور غالباً کسی ملحد نے یہ تازہ سوال چلایا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ پریشان ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو میں وہ سوال ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد جواب دوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں لنک پبلک کر دوں گا. اس عرصے میں آپ جہاں جہاں یہ ویڈیو شیئر کرتے آئے ہیں وہ کرتے رہیں. سوال یہ ہے کہ زید نے، ایک فرضی نام ہے، زید پہلے دین پر چلتا تھا، سکون اور راحت کی زندگی گزارتا تھا. جب دین سے اس نے روگردانی کی تو زندگی میں تنگی محسوس کی، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا تو اس کے لیے ڈپریسنگ زندگی ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وجے کمار نے دعویٰ کیا کہ میں کافر ہوں پر زندگی میں پرسکون اور خوش ہوں، کوئی تنگی پریشانی نہیں ہے. جب زید کا اور وجے کمار کا مالک ایک ہی اللہ ہے، لیکن وجے کمار اپنی زندگی دین سے روگردانی کر کے بھی خوشی، راحت اور سکون سے بسر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وجے کمار کی زندگی تنگ کیوں نہیں کرتا، صرف زید ہی کی زندگی تنگ کیوں کر رہا ہے؟ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وجے کمار کی زندگی بھی اسی طریقے سے یعنی گھٹن اور تنگی کے ساتھ گزرتی تاکہ وہ راہ راست پر آ جاتا اور اسلام قبول کر لیتا. تو کیا یہ مکیش کمار کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ میرے خیال سے لکھنے والا مکیش امبانی کہنا چاہ رہا ہوں، اس نے کمار ویسے ہی لکھ دیا. تو خیر یہ سوال ہے. اس سوال کا میں نے جواب ان صاحب کو دیا بھی تھا، اور پھر آج بھی اسی سے ملتا جلتا سوال آ گیا، اور بھی بیچ میں بہت سارے لوگوں نے یہ سوال مجھے بھیجا، تو غالباً یہ گروپس میں عام ہو رہا ہے، تو اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ چلے میں یہیں دے دیتا ہوں. میں نے وہ آڈیو کی شکل میں ان صاحب کو دیا بھی تھا. اگر رک جائیے، میں چلے میں یہیں دے دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ من اعرض عن ذکری، کہ جو میری یاد دہانی سے یا میری ذکر سے، مجھے یاد کرنے سے روگردانی کرے گا، میرے دین سے روگردانی کرے گا اوور آل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے معیشتاً ضنکا ہوگی. معیشتاً ضنکا کسے کہتے ہیں؟ ڈپریسنگ لائف. اب جو آدمی سوال کر رہا ہے یا اعتراض کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جیسے ہی دین سے روگردانی ہوگی اسی وقت اس دنیا سے ہی ڈپریسنگ لائف اس کی شروع ہو جائے گی. یہ جو سوال ملحد یا ایتھیسٹ یا اسلاموفوبس کرتے ہیں، وہ دراصل اسلام کے مقدمے کو سمجھے بغیر کرتے ہیں. اسلام کا مقدمہ کیا ہے؟ اسلام کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ لائف دراصل زندگی کا آغاز ہے. زندگی صرف اسی دنیا میں نہیں ہے. یہ دنیا تو پہلا پڑاؤ ہے، اس کے بعد اگلا پڑاؤ ہے، پھر اس کے بعد اگلا پڑاؤ ہے، پھر اس کے بعد اگلا پڑاؤ ہے جو حتمی اور ابدی ہے. یہ جو پڑاؤ ہے یہ آغاز ہے. اس کے بعد جو اگلا پڑاؤ ہے یہ عالم برزخ ہے. اس کے بعد اگلا پڑاؤ ہے عالم حشر ہے، کہ جہاں ہمارے نامہ اعمال کا حصہ اور حساب و کتاب ہونا ہے، نامہ اعمال پیش ہونے ہیں. اس کے بعد جو اگلا پڑاؤ ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں بھی 2 تعداد ہوں گی، 2 طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ٹیمپریریلی جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد جنت میں آئیں گے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ابدی طور پر ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے اور ان سے وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے. جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے. ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جہنم میں جانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا. یہ ایک مقدمہ ہے. اب قرآن کی اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہے
کہ جیسے ہی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی تم میرے دین سے روگردانی کرو گے تو تمہاری ڈپریسنگ لائف کا آغاز اسی اگلے دن سے ہو جائے گا. یہ کہاں لکھا ہے؟ ٹائم فریم تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو مطلقاً ایک بات کہہ رہا ہے ان اٹس ایبسولوٹ مینر. یہ بات کہہ رہا ہے کہ ڈپریسنگ زندگی ملے گی اس شخص کو, وہ یہاں ملے, اگلی زندگی میں ملے, اس سے اگلی زندگی میں ملے, آخر میں ملے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس انسان کی زندگی میں ڈپریشن کہاں لاتا ہے یا ڈپریسنگ لائف اس کو کہاں دیتا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا جو اصول ہے وہ یاد رکھیں کہ اگر ایک انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو دو وجہ سے آتی ہیں. یا تو مصیبت اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سگنل ہے کہ سدھر جاؤ ورنہ آگے اور بھی پریشانیاں آنے والی ہیں. اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عذاب دے رہا ہے, تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے. اسی طریقے سے اچھائیاں بھی ہیں, خوشیاں بھی ہیں. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ خوشی اس لیے دیتا ہے ایک انسان کو اس دنیا کی زندگی میں, راحت, سکون, چین, یہ ساری چیزیں اس لیے نصیب میں آتی ہیں اس کے, چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا ہی سے نوازنا شروع کرتا ہے اور یہ نوازش اس کی اس دنیا سے لے کر آخرت تک چلتی ہے. اور بعض مرتبہ خوشیاں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے کہ دیکھیں کہاں تک جاتا ہے. آپ نے اگر کبھی مچھلی کا شکار کیا ہوگا اور جب آپ کانٹا پانی میں ڈالتے ہیں تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہل رہا ہے تو آپ فوراً نہیں کھینچتے بلکہ پہلے ڈھیل دیتے ہیں, اور اس ڈھیل کی وجہ سے جب مچھلی مکمل طریقے سے پھنس جاتی ہے, وہ کانٹا اس کے منہ میں اٹک جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ چھڑا نہیں پائے گی, تو اب آپ کھینچتے ہیں. یہ ڈھیل دینا, قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ وَامْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, کہ میں ان کو ڈھیل دوں گا. تو بعض اب کوئی مچھلی جو ہے, دوسری مچھلی مثلا امیجن کریں کہ جو لمحہ ہے, جس لمحے میں مچھلی کا کانٹا اس مچھلی کے منہ میں پھنسا, اس لمحے کو آپ 20-25 سال یا 40 سال کا کر دیں, ٹھیک ہے, اور دوسری مچھلی بھی وہاں پر موجود ہے جو یہ دیکھ رہی ہے کہ اس مچھلی کے منہ میں کچھ کھانا گیا اور اتنا آسانی کے ساتھ کہ اس کو کوئی محنت کرنی نہیں پڑی, اوپر سے ایک کیچوا جو ہے وہ آیا اور اس کے منہ میں چلا گیا. تو جو دوسری مچھلی ہے وہ یہ سوچے گی کہ امیجن کریں, آپ اس کو پکچرائز کریں اپنے ذہن میں کہ اگر ان کو شعور دے دیا جائے تو یہ جو دوسری مچھلی ہے کہ جس کو اتنی آسانی کے ساتھ یہ نوالا نہیں ملا, وہ یہ سوچے گی کہ اس کے مزے ہی مزے ہیں, آرام سے بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے اوپر سے, اس کو کوئی محنت نہیں کرنی. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ شکاری, جب وہ مچھلی پکڑنے والا اس مچھلی کے کانٹے کو کھینچے گا تو پتا چلے گا دوسری مچھلی کو کہ اس کے کتنے مزے تھے. تو ایسے ہی اس دنیا کی زندگی میں ہم بعض لوگوں کو بہت چین اور سکون میں دیکھتے ہیں, لیکن یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی میں ڈھیل دی جا رہی ہو, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ان کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی, واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, تب دیکھنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ کتنے مزے میں تھے. قرآن کریم میں قارون کا واقعہ لکھا ہوا ہے, تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر لوگ یہ محسوس کرتے تھے, یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ ہمیں بھی ایسی ہی زندگی ملتی, کاش کہ ہم بھی اتنے ہی مالدار ہوتے اور اسی طریقے سے جو لگژری لائف قارون کی ہے ویسے ہی ہماری بھی ہوتی. لیکن پھر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا اس کے خزانوں کے ساتھ, تو جو لوگ تمنا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی, وہ کہنے لگے کہ ہم نے اچھا ہوا کہ ہم اس کے راستے پر نہیں چلے, اچھا ہوا کہ ہمیں یہ خزانے نہیں ملے. تو ایسے ہی دراصل ایک انسان کو, مثلا زید ہے, اس نے دین سے روگردانی کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو ٹائٹ کر دیا. یہ کیوں ٹائٹ کیا؟ اس کو بتانے کے لیے, اس کو سگنل بھیجا کہ سدھر جاؤ ورنہ آگے حالات اور خراب ہونے والے ہیں. بہت سی مرتبہ لوگ واپس دین کے راستے پر آتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سگنل کو نہیں سمجھ پاتے. ایسے ہی اگر کوئی غیر مسلم ہے, اب آپ چاہے وہ مکیش کمار کا نام لے لیں کہ انل کمار کا نام لے لیں یا کسی اسٹیو کا, کسی جابس کا, کسی کا بھی نام لے لیں, امیجن کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لگژری لائف دی ہوئی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر مہربانی ہے اس لیے اس کو لگژری لائف دی گئی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور یہ ڈھیل اس کی موت تک چلے گی, اور موت جیسے ہی وہ انسان مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ لے گا. اب آپ یہ کہیں کہ بھئی ایسی رسی کھینچنے سے کیا فائدہ کہ جس سے دوسروں کے لیے عبرت نہ ہو, لیکن یہ ذہن میں رکھیے, میں ایک امیجن آپ کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کی تاریخ میں دنیا کے جتنے بھی ٹاپ بلینئرز ہیں نا, مثلا ایلون مسک ہے, مکیش امبانی ہے, ٹھیک ہے بھائی, اور اسی طریقے سے اور کون ہے, یہ جو مائکروسافٹ کا جو بانی تھا وہ, یہ سارے کے سارے جو ہیں, اسی طریقے سے بفیٹ, یہ سارے کے سارے ان کی رسی کو ایک ہی دن میں ٹائٹ کر دیں, جتنی ڈھیل نہیں رکھی ہے سب کی کھینچ لے اور سب کے سب سڑک پر آ جائیں,
جو ٹاپ بلینئرز ہیں وہ سارے کے سارے سڑک پر آ جائیں, اپنی مکمل دولت ان کی ختم ہو جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا صرف یہی لوگ متاثر ہوں گے؟ یہ جو پوری دنیا کی امپائر جنہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں, اگر 20 بلینئرز ہیں تو 20 کے 20 کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ جن کے بجٹس ہیں, اس میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں اور کروڑوں لوگ ان کے کنزیومرز ہیں, وہ سارے کے سارے متاثر ہوں گے. ذرا تصور کریں کہ آج اگر آپ کا واٹس ایپ بند ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کا واٹس ایپ بند ہو جاتا ہے, تو صرف آپ متاثر نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ صرف فیملی یا فرینڈس کو میسج کرتے ہوں, ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو واٹس ایپ کے اوپر بزنس کر رہی ہے, جن کی روزی روٹی اسی سے وابستہ ہے. واٹس ایپ بند ہوتا ہے تو ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر سب کو دیکھتے ہیں, پورا نظام اللہ تعالیٰ کو چلانا ہے. ایسا نہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ یار یہ جو ایلون مسک ہے, یہ جو فلاں آدمی ہے, یہ جو فلاں بلینئر ہے, جو فلاں ملینئر ہے, جو فلاں پرائم منسٹر ہے, فلاں پریزیڈنٹ ہے, یہ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی ان کے ساتھ کچھ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا جو ظالم نہیں ہیں, وہ بھی متاثر ہوں گے, وہ بھی پسیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے, اور ایک مناسب وقت پر جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کے بعد ان کی رسی ٹائٹ ہوتی ہے اور ان کے لیے معیشتاً ضنکا سچ بن کر سامنے آ جاتا ہے. تو یہ اس سوال کا مختصر جواب ہے. ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے یہ سوال فارورڈ کیا ہو وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں, اور نہ دیکھ رہے ہوں تو انشاءاللہ ان تک پہنچ جائے گی.